نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے متعلق پیشن گوئی۔ شیخ مفید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یمن میں ایک زاہد رہتا تھا جو ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ اس زاہد کا نام مشرف بن وعیب تھا اور یہ زاہد یمن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 190 سال تھی اور یہ اکثر اوقات یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ شیخ مفید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس زاہد کی دعا قبول ہوئی اور جناب ابو طالب تجارت کی غرض سے یمن پہنچے اور اس زاہد سے ملاقات ہوئی۔ زاہد نے جب آپ کو دیکھا تو انتہائی تعظیم سے پیش آیا اور پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میں تہامہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا، کون سے تہامہ؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ مکہ مکرمہ۔ زاہد نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا تعلق بنی ہاشم بن عبد مناف سے ہے۔ زاہد نے جب جناب ابو طالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسہ لیا اور کہا، الحمدللہ میری دعا قبول ہوئی اور مجھے حرمین شریفین کی خادم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر اس زاہد نے آپ سے نام دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو طالب ہے۔ زاہد نے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ تو جناب ابو طالب نے بتایا، میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ زاہد نے جب حضرت عبد المطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی اللہ، اور ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوگا، اور جو ولی ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب نبی 30 برس کے ہو جائیں گے اس وقت اللہ کا یہ ولی فدا ہوگا، اور اے ابو طالب وہ نبی فدا ہو چکے ہیں یا نہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ہو گیا ہے اور وہ اس وقت قریباً 29 برس کا ہے۔ اس زاہد نے کہا، آپ جب واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہے اور کہیں میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر جب وہ نبی اس دنیا سے فردا فرما جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی۔ جناب ابو طالب نے اس زاہد کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں؟ اس زاہد نے کہا، آپ وہ چیز چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو؟ جناب ابو طالب نے ایک سوکھے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی، ان کے صدقے مجھے تازہ انار عطا فرما۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے۔ جناب ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس عابد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ شیخ مفید رحمہ اللہ نے اس روایت کو مستند ذرائع سے روایت کیا ہے، جس سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کی ان کی پیدائش سے پہلے پیشن گوئی کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔